یہ وقوع اسلام آباد یا پاکستان کے کسی اور حصے میں ہوتا ہے، لیکن پورے پاکستان میں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا باقاعدہ واضح اس میں احکامات ہیں کہ ایک وقوع کی جو ہے وہ ایک جگہ پہ ایف آئی آر ہوگی، لیکن لوگوں کو خوف پھیلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، خوار کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف حصوں میں کیسز کر دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ اسلام آباد یا پنجاب میں رہتے ہیں انہیں اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے کہ بلوچستان جو دور علاقہ ہے، دور دراز علاقوں میں، اس کے پسنی میں، گوادر میں، ہب میں کیسز کر دیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں نے، کارکنوں نے وہ خوف بھی توڑ دیا ہے، اور میں عدلیہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، بلوچستان کے جو ججز صاحبان ہیں، کہ انہوں نے بغیر کسی دباؤ کے ہمیشہ قانون کے مطابق فیصلے دیے، اور آج بھی، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا اعظم سواتی صاحب کو بلوچستان لایا گیا، یہاں پہ انہیں قید و بند کی میں رکھا گیا، اور اسی ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا، ان کے بھی کیسز جو مختلف حصوں میں بلوچستان میں تھے وہ ختم کیے گئے، اور آج شہباز گل صاحب بھی سرخرو ہوئے ہیں، ان پہ جو جھوٹے مقدمات تھے جو بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بنائے ہوئے تھے، آج ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے، انصاف چاہتی ہے، تو اس سلسلے میں آج یہاں پہ پیش ہوئے عدالتوں میں، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح اس ٹائم کی جو مسلم لیگ نون کی جو ایک بنی بنائی، ایک دم اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو لیڈر سمجھ رہی ہے، جس طرح اس نے عدلیہ پہ تنقید شروع کی ہوئی ہے، جس طرح پریشر میں لانے کی کوشش کی ہوئی ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں قانون کی بالادستی چاہتا ہے، اور آج ہم سب نے دیکھا کہ ہم عدالت میں پیش ہوئے شہباز گل صاحب، اور آئی ایل ایف جو تھا وہ تمام وکلا جو ہے اقبال شاہ صاحب کی قیادت میں یہاں پہ تھے، کیس پیش کیا، اور آج شہباز گل صاحب کو ریلیف ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کی امت پر۔ میں سب سے پہلے تو بلوچستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلوچستان کی عدالتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلوچستان کے وکلاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی پاکستان تحریک انصاف جو یہاں پر قاسم سوری کی قیادت میں بہترین کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، میں ان تمام آئی ایس ایف ہو، ہماری یوتھ ونگ ہو، خواتین کا ونگ ہو، ہماری پارٹی کی سینٹرل باڈی ہو، میں ان تمام کو، اور آئی ایل ایف ظاہری بات ہے جنہوں نے میرا کیس لڑا، یہاں پر اقبال شاہ صاحب کھڑے ہیں، پہلے بھی انہوں نے میرے یہاں پر کیسز لڑے بلوچستان میں، آج بھی لڑا، ان کا اور ان کے پورے ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں۔ لیکن میں ایک بات سب سے پہلے یہاں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر دلیری سیکھنی ہے یا انسانیت سیکھنی ہے تو پنجابیوں کو بلوچستان سے سیکھنی پڑے گی۔ میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں نے وہاں بھی عدالتوں میں جا کے دیکھا ہے، میں نے وہاں بھی انصاف کے نظام کے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھا ہے، میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، مجھے فرق نظر آیا ہے، مجھے بہت فرق نظر آیا ہے۔ انہوں نے ضرور یہاں مصیبتیں دیکھی ہیں، یہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، ڈیولپمنٹ ہم یہاں نہیں کر سکے، ہم یہاں پر، ہم ایز اے قوم، ایز اے پاکستانی، ہم یہاں پر وہ سب کچھ نہیں کر سکے دور دراز کے علاقوں میں۔ اور ایون آپ ساؤتھ پنجاب دیکھیں تو اس کے حالات دیکھیں، بہت ہی پیچھے ہیں اس کے حالات بھی، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر انسانیت بہت آگے ہے، تو یہ ہمیں سیکھنی پڑے گی۔ پہلی بات، جو مجھے محبت، پیار، احترام یہاں ملا، اس کا میں شاید تصور نہیں کر سکتا تھا، تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے۔ دوسری بات، آج ایک اور افسوسناک خبر ملی، وہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی گرفتاری کا پتہ چلا۔ امجد شعیب صاحب سے میرے دو گہرے رشتے ہیں۔ ایک گہرا رشتہ تو یہ ہے کہ وہ میری بہادر افواج کے جنرل رہے ہیں، وہ فوج جو ہم سب کا فخر ہے، اور دوسرا رشتہ ان کے ساتھ میرا یہ ہے کہ وہ بھی ہندوستان سے اجڑ کے ان کے آباء و اجداد آئے تھے جیسے میرے آئے تھے۔ ایک شام ہم اکٹھے بیٹھے تھے، اور امجد صاحب نے جب مجھے داستان سنائی کہ کس طریقے سے ان کے والد وہاں پھنس گئے، اور ان کی والدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلے لاہور میں جستجو کر رہی تھی اپنے بچوں کو پالنے کی،
تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے امجد صاحب کے. میں خدارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں, اس امپورٹڈ حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ 1947 میں ہمارے آباء و اجداد اس لیے ہجرت کر کے اس طرف کو نہیں آئے تھے کہ ہمیں غدار اور باغی کہا جائے. ہم اس لیے آئے تھے کہ ہمیں لگتا تھا, ہمارے بزرگوں کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں وہاں غدار اور باغی کہا جائے گا, اس لیے وہاں سب کچھ چھوڑ کے اس طرف آئے تھے. ایسا نہ کیجئے کہ ہمارے بزرگ سوچیں کہ اگر یہی ٹائٹل ہماری اگلی نسلوں کو ملنے تھے تو پھر ادھر ہی رہ لیتے, ادھر بھی تو یہی ملنے تھے. تو ایک تو مجھے بڑا افسوس ہے, دکھ ہے ان کی گرفتاری پر, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. وہ بزرگ ہیں 80 سال کے, فوری طور پر ان کو رہا کرنا چاہیے. دوسری میں بات کرتا ہوں عمران خان اور اس کے بیانیے کی. عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ اگر تو قانون کے باہر کوئی بات کہتے ہیں, کوئی غیر آئینی بات کہہ رہے ہیں. ان کی 2 صوبوں میں حکومتیں تھیں, آئین انہیں اجازت دیتا تھا. پاکستان کی اکانومی ڈوب چکی ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بینکرپٹ ملک کے وزیر ہیں. اب یہ انہوں نے خود اعلان کیا. انہوں نے کہا کسی کو کوئی غلطی نہ ہو, پاکستان بینکرپٹ ہو چکا, دیوالیہ ہو چکا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. تو ایک ملک جو دیوالیہ ہو چکا, اور سب کو پتا دیوالیہ کیوں ہوا, کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل کیوس ہے, افراتفری ہے, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, انویسٹر اپنا پیسہ لگا کے راضی نہیں ہے. تو اس سچویشن میں عمران خان کے پاس ایک ہی چیز بچتی تھی کہ وہ اپنی حکومتوں کی قربانی دیں اور آئینی طریقے سے 90 دن کے اندر الیکشن میں جائیں, عوام ووٹ ڈالیں. جو اوپر اللہ کی ذات کے پاس حقیقی ملک کی جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے پاکستان کے آئین کے مطابق, اور وہ حق جو ہے وہ نیچے عوام کے پاس ہے. عوام اس حق کو استعمال کرے, اپنے لوگوں کو جن کو وہ سمجھتی ہے, جس پارٹی کو سمجھتی ہے, قاسم سوری کو سمجھتے ہیں یا ان کے اپوننٹ کو سمجھتے ہیں, اسے ووٹ دیں اور الیکٹ ہو کے وہ لوگ آ کے ملک کے فیصلے کریں. عمران خان نے دونوں حکومتیں آئین کی نظر کر دیں, آئینی طریقے سے پاکستانی قوم کی نظر کر دیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے, پکڑ دکڑ اور سب کچھ جو ہو رہا ہے. اسد عمر جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کتنی بڑی پوزیشنز پہ رہ چکے, انہیں سیاست میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اسد عمر نے, ہم نے انہیں دیکھا جب وہ وزیر تھے. آج ایک اور وزیر جو ان کی جگہ پہ تھے, انہوں نے پہلے 6-8 مہینے لینڈ کروزر چلائی جو وزیر کو الاؤڈ ہی نہیں ہوتی. اب کہہ رہے میں واپس کر رہا ہوں. تو بھائی 8 مہینے کس چکر میں آپ نے استعمال کی؟ اسد عمر تب بھی اکثر اوقات اپنی گاڑی خود چلا کے پھر رہے ہوتے تھے اسلام آباد میں. ایک ایسا شخص جسے کبھی ضرورت نہیں تھی سیاست کرنے کی, لیکن آج اسے زندان کے اندر پھینکا ہوا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے خود گرفتاری دی ہے, لیکن جیل مینول کے حساب سے ان کے حقوق ہیں, وہ تو دیں انہیں دوائی تو دیں, ان کے گھر والوں سے انہیں ملنے تو دیں. آپ انہیں کسی جج کے سامنے پیش تو کریں. پھر شاہ محمود قریشی جنہوں نے ہمیشہ آپ کے سامنے ہمیشہ انہوں نے بڑے ہی صبر کے ساتھ تحمل کی, پولائٹنس کی سیاست کی, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے. کوئی ان کے قیدیوں کے حقوق نہیں مل رہے. اعظم خان سواتی جو ایک بزرگ ہیں, پہلے پکڑے جا چکے ہیں, دوبارہ ان کے ساتھ بھی یہی ہے. ہمارے دوسرے ورکرز کے ساتھ بھی یہی ہے. انہیں دور دراز کی جیلوں میں بھیجا گیا تاکہ ان کے گھر والے ان سے مل نہ سکے. آپ ایسے کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے ہم کسی اور ملک کے باشندے ہیں؟ ایک پولیٹیکل تحریک ہے جیل برو, اس کو سیاسی طریقے سے ہی رسپونڈ کریں. بالکل جیلوں میں ڈالیں, لیکن جو قانون کہتا, آئین کہتا ہے اس کے مطابق. اور آخری بات میں آؤں گا جو عدلیہ کے اوپر, میں ببانگے دوحل آپ کو کہتا ہوں, جن 2 ججز کے اوپر مریم صفدر آج کل تنقید کر رہی ہیں, ان دونوں ججز کے سامنے میرے تشدد کا کیس گیا تھا. شاید اس کا نتیجہ جو ہے وہ نہ نکلا ہو جو مجھے پسند ہو, یا جو انصاف مجھے لگتا ہو مجھے ملنا چاہیے وہ نہیں ملا تھا اس میں سے مجھے نتیجہ. لیکن کیا اس کے بعد میں ان معزز ججز کی شان میں گستاخی شروع کر دوں, ان کی انٹیگریٹی پہ سوال کھڑے کرنا شروع کر دوں, میں ان کی توہین کا مرتکب ہو جاؤں؟ بالکل نہیں, کیونکہ پاکستان کا آئین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جنگل میں جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, وہاں بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں. یہ معاشرہ ایک آئین پہ چل رہا ہے, مادر پیدر آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن مریم صفدر کو
یہ حق کس نے دیا کہ ان معزز ججز کی تصویریں چلائیں، ان کی انٹیگریٹی پہ حملہ کریں، کہیں کہ وہ لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، وہ کہیں کہ انہوں نے جعلی فیصلے دیے، انہوں نے جھوٹے فیصلے دیے، بددیانتی پہ مبنی فیصلے دیے؟ اس سے زیادہ وہ کیا گالی گلوچ کر سکتی ہیں؟ عمران خان نے تو ایک غیر دانستہ ایک ان کے منہ سے بات نکلی تھی تو بات کہاں تک گئی تھی، لیکن مریم صفدر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر تو وہ شہزادی ہیں اس ملک کی اور بادشاہ کی بیٹی ہیں تو ڈکلیئر کیجئے، تاکہ پھر ہم ان کے سامنے جھک کے ان کی اطاعت کریں، پھر ہم بیعت کریں ان کے ہاتھ کے اوپر، ہم اپنی الیجنس دیں شہزادی صاحبہ کو جس نے پاکستان میں رہنا ہے، کیونکہ جو کنگ ہوتا ہے اس کو تو آپ نے اپنی الیجنس پیش کرنی ہے پوری دنیا میں جو رواج ہے۔ تو یا تو نواز شریف کو کنگ ڈکلیئر کریں، مریم صاحبہ کو شہزادی ان کی ڈکلیئر کریں، تاکہ پھر یہ ہو کہ ان کے وہ آئین اور قانون سے مبرہ ہے۔ لیکن اگر نہیں تو مریم صفدر کے اوپر فوری طور پر کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ یہ جو ججز کی توہین کی ہے، ان کی یہ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ شروع کی ہوئی ہے اور جو تقاریر کر رہی ہیں اس پہ فوری پابندی لگنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان پہ غداری کے مقدمے بنائیں یا بغاوت کے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو ججز کی توہین ہو رہی ہے اس پہ کارروائی ضرور کریں، ورنہ پھر یہ معاشرہ رکے گا نہیں، یہاں پھر یہ بات آگے جائے گی۔ بہرحال میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ دونوں ججز جن کے اوپر تبرہ ملا جا رہا ہے، میں نے آپ کو خود بتایا کہ میرا اپنا ایک کیس ہے جس میں شاید مجھے وہ آؤٹ کم نہیں ملا جو میں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود سب کو پتا ہے کہ ان کی انٹیگریٹی امپیکبل ہے۔ یہ دونوں ججز جو ہیں یہ بہت ہی انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، ہو سکتا کسی ایک فیصلے میں ان کو وہ چیز نظر نہ آئی ہو جو کسی اور کو آئے، انہوں نے دانستہ طور پہ وہ فیصلہ نہیں دیا ہوگا اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے کسی جج کی توہین نہیں کر سکتے۔ عمران خان اور ان کی پارٹی ججز کے پیچھے کھڑی ہے، پوری قوم کھڑی ہے۔ انشاءاللہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے، اور عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کے پیچھے پاکستان کی پوری عوام کھڑی ہے۔ جامپور کے اندر آپ نے کل دیکھا کیا ہوا ہے، یقین کریں وہاں پر جو مظالم ہو رہے تھے، جس طریقے سے وہاں پر پرچے ہو رہے تھے، جس طریقے سے ہمارے لیڈران کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، یہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا، فلموں میں دیکھا ہوگا، پاکستان میں دیکھا نہیں ہوگا کہ جو الیکشن لڑ رہا ہو اس کے گھر کو آگ لگا دے۔ ہمارے لیڈران کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، پرچے کیے گئے، ٹرانسپورٹ بند کی گئی، ہر بدترین کوشش کی گئی دھاندلی کرنے کی، اس کے باوجود ایسا نتیجہ ہے کہ باجی مریم نو دندل پئی ہوئی ہے کل دی۔ بات یہ ہے کہ آپ جب تک عوام کی امنگوں کے اوپر نہیں آئیں گے، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرائیں گے، ایسے ہی ڈبل مارجن کے ساتھ عوام آپ کو پیچھے کرتی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو جتاتی جائے گی۔ جامپور کے لوگوں کو سلام، میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں پر جو چیدہ ورکر تھے جامپور میں، جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا آگے بڑھ کے، ان کو انشاءاللہ خان صاحب بلائیں گے، خان صاحب ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ ان کو پرسنلی تھپکی دیں، تاکہ دوسرے حلقوں میں لوگوں کو پتہ لگے کہ کھڑے ہو کے اپنی پارٹی کے لیے کیسے لڑتے ہیں۔ یہاں سوری صاحب کھڑے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، ابھی اگلے الیکشن میں جب پارٹی ٹکٹوں کا یہ فیصلہ کریں، ایک تو ہمارے یوتھ ونگ، ہمارے آئی ایس ایف کے ونگ، ہماری خواتین، ان کو خصوصی طور پر نظر میں رکھا جائے کہ ان کو بھی ٹکٹیں دینی ہم نے، اور مجھے پتا ہے میں بات کروں گا، اور وکلا جنہوں نے پچھلے 8 مہینے میں سب سے آگے بڑھ کے دفاع کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، نہیں پاکستان کے آئین کا، پاکستان کی عوام کا، اب ان کو بھی میدان میں اتارنے کا موقع ہے، ان کو بھی موقع دیں، جہاں پر وہ سب سے اچھے امیدوار ہوں انہیں بھی ٹکٹیں ہم دیں گے اور دینی چاہیے ہمیں، تاکہ اس ملک کے اندر یہ جو فیوڈلزم ہے، یہ جو گندی سیاست کا راج ہے، اس کا خاتمہ ہو اور فریش چہرے مڈل کلاس سے آئیں جن کو اپنے مسائل کا پتہ ہو تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکے۔ آخر پہ میں قاسم خان سوری آپ کی پوری تنظیم کا، یہاں پر آئی ایل ایف کا، باقی تمام دوستوں کا اور کوئٹہ کی عوام کا بہت شکر گزار ہوں جو پیار آپ نے دیا۔ جب بھی میں آتا ہوں آپ جو محبت دیتے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو بھی یہاں آئے گا آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائے گا۔
बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपका एक बयान रिपोर्ट हुआ है कोर्ट में कि आपने कहा था कि बलूचिस्तान जाने से अच्छा है मैं जेल में ही रहूं। आज आप बलूचिस्तान की तारीफें कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो भी मरकज में हुकूमतें बनाते नहीं, हैं, मैंने कभी नहीं कहा, ये किसी ने गलत कहा। जब भी यहाँ पर मरकज में जिनकी हुकूमतें होते हैं वो बाद में आते हैं, कहते हैं हम डेवलपमेंट के काम नहीं कर सके, माजरत। आप इसी तरह कह रहे हैं, जरदारी साहब भी आज इसी तरह कहे, नवाज शरीफ साहब भी कहे, कब तक बलूचिस्तान सदस्य होगा उनके अवाम के साथ? देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से बात शुरू की कि क्या पहले सब कुछ अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं हुआ। यहीं से तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। जो जुमला आपने कहा वो मैंने कभी नहीं बोला, मेरे से मंसूब किया गया होगा। हमने 650-700 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए, और वो आते हुए नजर भी आते हैं। मैं उन्हीं से गुजर के आया हूं अभी। अगर वो ना होते तो शायद इधर कितने दिन लगते पहुंचने में। क्या और होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। मैं तो ये कहूंगा आने वाले वक्त में दूसरे सूबों का थोड़ा सा रोक के काम यहां पहले कर लें हम, क्योंकि बहुत पीछे रह गया हुआ है काम। तो क्या इमरान खान ने तवज्जो दी? बिल्कुल दी, बहुत ज्यादा दी, बहुत कोशिश की। लेकिन क्या इससे भी ज्यादा तवज्जो की जरूरत है? बिल्कुल है, और आने वाले टाइम में करेंगे। अगला सवाल जी। आपका जो सूबाई सदर थे सरदार यार मोहम्मद रिंद, उसके किनारा कशी के बाद हम देख रहे हैं कैसा लग रहा है कि पीटीआई का जो है बलूचिस्तान से वजूद ही खत्म होकर रह गया। यहाँ पर आप लोग के जो भी ऐलानात होते हैं मरकज, उसमें पीटीआई जो है बलूचिस्तान से दिखाई नहीं देती। जेल बरो तहरीक में भी खामोश रहे, इस्तीफों में भी इसी तरह रहे। आप लोग समझते हैं कि आप लोगों ने गलत किया उसे मनाने में? उसे आज तक मैं बता देखिए, बात यह है कि ये जो सारी तहरीक है इंपोर्टेड हुकूमत की, इसका सेहरा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सर है। यही सूरमा था जिसने सबसे पहले डट के मुकाबला किया था। यही वो शख्स था जिसने आइन की हिफाजत की थी सबसे पहले, और इसलिए इसी की सरबराही में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनप भी रही है, अपनी एफर्ट भी कर रही है। पार्टी के अंदर जो हमारे दोस्त होते हैं, ओहदे बदलते रहते हैं, तमाम पार्टी के हिस्सा हैं, और तमाम लोग अपनी अपनी वसातत के तहत पार्टी पे काम करते हैं। रही बात जेल बरो तहरीक, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं जी जेल बरो तहरीक है तो फलां ने जमानत क्यों ले ली, फलां ने अभी तक जेल में। ये एक सियासी तरीका है जो आज पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। ये गांधी ने भी किया, ये अमेरिका के अंदर जो स्याह फाम थे उन्होंने अपने हकूक लेने के लिए भी किया, ये यूरोप के अंदर बल्कि बरतानिया में खवातीन ने वोट का हक लेने के लिए भी किया। ये दुनिया में होता आया है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप पागल हो जाते, छत पे चढ़ते और छलांग मार देते हैं। आप अपनी सियासी स्ट्रेटजी के तहत जेल भरते हैं कि कहां से कब जेल में जाना है आपने। आपका दिल तो होगा पूरी पीटीआई जेल चले जाए आपके सवालों से, मुझे लगा है। अल्लाह ना करे आपकी ये दिली ख्वाहिशात पूरी हों। हमारा जब लगेगा कि हमें ये सियासी स्ट्रेटजी में ठीक है, हो सकता है हमें लगे कि कासिम खान सूरी को बाहर ही रहना चाहिए, तो हमारी पार्टी ने नहीं कहेगी। अगर हमारी पार्टी को लगा कि इस वक्त हमें अंदर भेजना है फलां शख्स को और उसका पार्टी की और सियासी जो हिकमत अमली उसमें फायदा है, तो वो फैसला किया जाएगा। सर, आपने सारी दुनिया की मिसालें दी, 73, 72 बिल्कुल पाकिस्तान की मिसाल सबके सामने है। जी जी। सबसे पहले लीडरशिप अंदर गई, जी। बलूचिस्तान ने सबसे ज्यादा उसमें सहा। सिर्फ हमारा जी जी सवाल आपसे ये था, खान साहब जमानतों पर हैं, जिस तरह आपने कहा सूरी साहब बाहर हैं, आप बाहर हैं, और बहुत से लीडर। तो हम ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट अगर आप इस तमाम सूरत मैं पहले बता दूं फिर आगे, और सेकंड उसके बाद, और एक दूसरा एक और सवाल था कि उसके बाद आप कंप्लीट। आपने अभी कहा कि जर्नलों को दुश्मन तराजी का निशाना बनाया गया, उन पर इल्जामात जजेस पर। इसका प्रेसिडेंट तो अगर आप देखें तो पीटीआई लेकर आई, इसको आप कैसे देखते हैं? आज क्रिटिक्स कर रहे हैं, क्या आपने ठीक किया था या आज गलत हो रहा है? अच्छा, दो बातें मैं बता दूं। पहली तो आखिरी वाली बात आपकी गलत है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। हमने कभी दुश्मन, आप जवाब दें अपने सवाल का, वो अलग बात होती है। ये तो एक तरीका है। मतलब मुझे पूरे पाकिस्तान में मैंने एक शख्स को एक लफ्ज कहा था अपने पूरे 5 साल की हिस्ट्री में, एक शख्स को एक लफ्ज कहा था और मैंने उससे जाके माजरत की। लेकिन मुझे ब्रांड ऐसे किया गया जैसे मैं गालियां नंगी देता हूं टेलीविजन पे, और वो ख्वाजा आसिफ, वो तमाम लोग जो गंदी गालियां देते हैं उन्हें मुअज़्ज़ज़ तरीन बना के पेश किया जाता है। तो ये तो एक हमारा तरीका वारदात है कि ब्रांड कर देना, लोगों को बद से बदनाम कर देना। तो ये बात तो आपकी मैं अग्री नहीं करता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किया। रही बात लीडरशिप की, तो शाह महमूद कुरैशी अंदर है। अगर आप उन्हें लीडर नहीं समझते तो फिर आप आए, मैं आपको मिलवाता हूं, वो बहुत बड़े लीडर हैं। असद उमर अंदर हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप तो माशाल्लाह यहाँ के सीनियर तरीन आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपका बड़ा मुशाहिदा है। आपको ये पता है कि पार्टी का या सेक्रेटरी जनरल अंदर हो सकता है या उसका सदर या चेयरमैन हो सकता है। तो अगर तुसी वैसे ही तरीके इंसाफ खत्म करनी तो फिर सारे ने अंदर दे देने। सो लीडरशिप तो हमारी अंदर है पहले ही। तो मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूं, लेकिन थोड़ा सा
हमारे साथ चले। बहुत शुक्रिया जी, आपको बात करनी है। एक सवाल था वो सूरी साहब जवाब दे लें। देखें, जिस तरह जेल भरो तहरीक हमारी चल रही है, सबके सामने है कि उसके अंदर हमने फैसला किया हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों में हर दिन अलग अलग शहरों के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां दी जाएंगी। आज गुजरांवाला का नंबर है, इससे पहले हमने देखा कि मुल्तान का था, लाहौर का था, तो रावलपिंडी का था, पिशावर का आया नंबर। इसी तरह हमारा कोयटा का नंबर भी आएगा और हम आप सबके सामने भरपूर तरीके से अवाम बाहर आएगी। आप देखेंगे कि कोयटा की अवाम किस तरह इमरान खान का साथ देती है और हम तमाम जो यहाँ पर ओहदेदार हैं, तंजीम को चलाते हैं, नौजवान हैं, सब इंशाल्लाह इमरान खान के इस हुक्म पर जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे। और जहाँ तक अभी शहबाज गिल साहब ने कहा कि जामपुर का इलेक्शन है, आप सबके सामने है, ये जितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, अवाम उतनी मजबूती के साथ इमरान खान के नैरेटिव और उनकी बहादुरी और जुर्रत के साथ खड़ी है और गुलामी को नामंजूर कर दिया है, इस इंपोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बता दें, आपने अभी अदलिया की बात की कि हम अदलिया के साथ थे, आप लोगों के दौर में जस्टिस कासिफाई जिसका तरफ रेफरेंस किया गया जो बाद में गलत साबित हुआ। दूसरा कल आपने बयान दिया कि जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी वो आईनी थी, अदालत ने उसको गैर आईनी करार दिया, क्या आप उस फैसले को गलत करार दें? बिल्कुल नहीं, अदालतों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत के फैसले से आप डिसएग्री कर सकते हैं। हमने एक सेकंड मैं बता दूं, उनका बड़ा बारीक सवाल है, बड़ी बारीक वारदात है, तो मैं उसका जवाब दे दूं। उनका सवाल यह है कि आप क्या उस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं? वो मेरा हक है, कर सकता हूं, फैसले पर तनकीद कर सकता हूं, जजेस पे नहीं कर सकता। उन जजेस ने जिन्होंने दिया वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो मेरे खिलाफ मेरे हक में जो भी फैसला देंगे काबिल एहतराम है। दूसरा, आपको किसी जज से भी कोई शिकायत है, उसके लिए एक एप्रोप्रिएट तरीका है। हर शख्स के लिए, सहाफ़ी से शिकायत है उसके लिए भी एप्रोप्रिएट तरीका है। इसका तरीका ये नहीं कि आप दुश्मनाबाजी शुरू कर दें और आप उस शख्स की पगड़ी उछालना शुरू कर दें। इस चीज़ के हम खिलाफ। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।